خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا سورہ قریش بھی مکمل ہو گیا۔ اب جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الفیل ہے، اور اس صورت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ بہت مشہور صورت ہے۔ فیل کے معنی آتا ہے ہاتھی۔ ایک ابرہہ نام کا گورنر تھا جو اس مقصد کے تحت مکہ آیا تھا کہ جو کعبہ ہے اس کعبہ کو ڈھا دیں گے، اور اس کا مقصد تھا جو اپنے یہاں ایک گرجا گھر بنایا تھا لوگ اس کا طواف کریں آ کر کے، تو کعبہ کو ڈھا دیں گے تو لوگ کعبہ کے پاس جائیں گے نہیں، سب ہمارے پاس آئیں گے۔ اس مقصد کے تحت اس نے جو ہے بہت بڑا ہاتھی کا لشکر لے کر کے آیا، لیکن چونکہ اس وقت کعبہ کے ذمہ دار عبد المطلب تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ بھئی یہ کعبہ جس کا ہے وہ اپنی حفاظت کرے گا، اور یہ واقعہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 یا 56 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس کا گھر ہے وہ اپنی حفاظت کرے گا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو طالب کے جو ہے کچھ اونٹ بھاگ گئے، تو ابرہہ کا لشکر نے جو ہے اس کو لے لیا۔ ابو طالب گئے، اس نے بڑی عزت سے بٹھایا، پوچھا کیا مقصد سے آئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا، معلوم اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کعبہ کا متولی ہے تو بھئی صلح صفائی کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کعبہ جس کا ہے وہ اپنی حفاظت کرے گا، لیکن تمہارے لوگوں نے ہمارے اونٹ کو لے لیا ہے، اس لیے میں اپنا اونٹ لینے آیا ہوں، تم میرا اونٹ واپس کر دو۔ خیر اس نے بہت نیچی نگاہ سے دیکھا کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا اور اب کچھ اور کے لیے آیا۔ بہرحال پھر وہ لوگ لشکر لے کر کے بڑھے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی، جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، ابابیل چڑیا۔ وہ اپنے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر کے اس ابرہہ کے لشکر پہ گرایا، اور ان پر ایسا اثر کرتا تھا جیسے بندوق کی گولیاں ہوں، اور یہ لوگ ایسے مر گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا جو ہوتا ہے۔ خیر بہرحال ہم اس کو دیکھیں گے، کتاب میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ہم اس کا الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ا، لام پر زبر لیکن میم ساکن، تو لام کو میم میں ملائیں گے، جیسے علم۔ تا پر زبر تا، را پر زبر را، ترا، علم ترا۔ کاف پر زبر لیکن یا ساکن، تو یا لین ہو جائے گا یہاں پر۔ کئی، فا پر زبر فا، کیف، علم ترا کیف۔ فا پر زبر فا، عین پر زبر ع، فع، لام پر زبر ل، فعل، علم ترا کیف فعل۔ را پر زبر لیکن با پر تشدید ہے، را کو با میں ملائیں گے، جیسے رب، با پر پیش تو بو، رب، کاف پر زبر کا، ربو کا، تو فعل ربو کا، با کے نیچے زیر تو بی، حمزہ پر زبر لیکن صاد ساکن، تو اس، بی اس۔ ہا پر کھڑا زبر ہا، بی اصحا، با کے نیچے زیر لیکن لام ساکن، تو با کو لام میں ملائیں گے، جیسے بل، بی اصحابل۔ فا کے نیچے زیر لیکن یا ساکن، یہاں پر یا مدہ ہو جائے گا، تو فی، بی اصحابل فی، لام کے نیچے زیر لیکن آیت کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیں گے، تو یہ مد عارض ہو جائے گا، بی اصحاب الفیل۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ حمزہ پر زبر آ، لام پر زبر لیکن میم ساکن، تو لم، علم۔ یہ میم کا اظہار بھی ہے، دیکھیے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔
اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی. اب دو یاد کر لیجئے. تیسرا اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہ اظہار شفوی. یہاں پر میم ساکن کا اظہار شفوی ہو رہا ہے. تو علم، یا پر زبر لیکن جیم ساکن، تو یا کو جیم میں ملائیں گے، جیسے یج، جیم حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہ آواز کو لوٹے گی اس میں. تو یج، علم یج، عین پر زبر لام ساکن تو عل، علم یجعل. کاف پر زبر یا ساکن تو حروف لین ہو جائے گا، جیسے کئی، دال پر زبر د، کئی د. ہا پر پیش لیکن میم ساکن ہم، یہاں پر بھی میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا تو کیدہم، علم یجعل کیدہم. فا کے نیچے زیر لیکن یا ساکن تو یہاں پر یا مدہ ہو جائے گا. فی، تا پر زبر لیکن زواد ساکن تو تا کو زواد ملائیں گے، جیسے تض. لام کے نیچے زیر لیکن یا ساکن تو یہاں پر یا مدہ ہو جائے گا، جیسے تضلی. لام کے نیچے دو زیر لیکن آیت کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیں گے، جیسے تضلیل. تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب دیکھیے واو پر تشدید ہے تو اس کو پیچھے سے تعلق ہے اس کا، لام کو اگر واو میں ملائیں گے تو ادغام یرملون کا مال غنہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ آیت ہے اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو واو پر زبر دے کے پڑھیں گے، جیسے واو زبر و، ہا حمزہ پر زبر ہے لیکن را ساکن ہے تو ار و ار. سین پر زبر س و ار س. لام پر زبر ل و ارسل. عین پر زبر ع، لام پر زبر یا ساکن تو لئی، حروف لین ہو جائے گا یہاں پر تو علی. ہا کے نیچے زیر میم ساکن تو ہم، علیہم. وارسل علیہم، یہاں پر میم ساکن کا اظہار شفوی ہو رہا ہے. طا پر زبر لیکن یا ساکن تو حروف لین ہو جائے گا یا لین، جیسے طی. را پر دو زبر ہے تو دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن. حمزہ پر زبر ا، با الف کے ساتھ، جیسے با الف مدہ ہو جائے گا ابا. با کے نیچے زیر لیکن یا ساکن، یہاں پر یا مدہ ہو جائے گا، جیسے بی ابا بی. لام پر زبر لیکن آیت کی وجہ سے ساکن تو ابابیل. طیرن ابابیل. وارسل علیہم طیرن ابابیل. آگے ہے تا پر زبر لیکن را ساکن تو تر. میم کے نیچے زیر لیکن یا ساکن، یا مدہ ہو جائے گا، جیسے می ترمی. ہا کے نیچے زیر لیکن میم ساکن تو ہم. یہاں پر میم ساکن کا اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ترمیہم. ایک الف ناک میں آواز رکیں گے. پھر با کے نیچے زیر تو بی، ترمیہم بی. ہا کے نیچے زیر تو حی، بیحی. جیم الف کے ساتھ تو جا، بیحی جا. را پر زبر را، بیحی جا را. تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام یرملون مال غنہ ہوگا، جیسے تم بحجارۃ. میم کے نیچے زیر لیکن نون ساکن تو من، یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ ہوگا اخفا والا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. تو بحجارۃ من. سین کے نیچے زیر لیکن جیم پر تشدید تو سج. جیم کے نیچے زیر لیکن یا جزم یعنی ساکن ہے تو یا مدہ ہو جائے گا، جیسے سجی. لام کے نیچے دو زیر ہے لیکن آیت کی وجہ سے ساکن کر دیں گے، جیسے سجیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. فا پر زبر فا، جیم پر زبر جا، فجا. عین پر زبر آ، فجع. لام پر زبر ل، فجعل. ہا پر پیش میم ساکن تو ہم، فجعلہم. یہاں پہ میم ساکن کا اظہار شفوی ہو رہا ہے. کاف پر زبر کا، عین پر زبر لیکن صاد ساکن، عین کو صاد ملائیں گے، جیسے کعص. فا کے نیچے دو زیر تو یہاں پر بھی قاعدہ ہے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام یرملون مع غنہ ہوگا تو فا کو میم میں ملائیں گے، جیسے فم کعصفم. میم پر زبر لیکن حمزہ ساکن تو م، کعصفم. کاف پر پیش لیکن واو ساکن تو واو مدہ ہو جائے گا، جیسے کو م
لام کے نیچے دو زیر، لیکن آیت کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیں گے تو مد عارض بھی ہو جائے گا. تو کعصف مأکول فجعلهم کعصف مأکول. اب اس کا ہم مختصر سا ترجمہ کریں گے. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، فعل ربک، آپ کے رب نے کیا کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا کر ان کے داؤ کو ناکام نہیں بنا دیا، جو ان کا مقصد تھا، یعنی وہ جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. تو وہی کہہ رہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا کر ان کے داؤ کو ناکام نہیں بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ہے نا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پرندوں نے ان پر ایسے پتھروں کا پتھراؤ کیا جو پکی ہوئی مٹی سے بنے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر ڈالا. پامال کر ڈالا مطلب برباد کر ڈالا. تو انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بحجارتن کے معنی پتھر آتا ہے، کنکری آتی ہے. خیر، تو یہ فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر ڈالا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.